الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ممتاز ہو اسلام کیوں نہ ممتاز ہو اسلام عالم بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، آذانیں ہو رہی ہیں۔ میں کوئی بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنے والا، آپ نوٹ کر لیں، 12 سے 15 منٹ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کی توجہ درکار ہے۔ صرف پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے ادارے کی کارکردگی اور کارگزاری سن اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ دینی مدارس کا کردار ہے جو دینی مدارس اس پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ یہ بچے جو آج قرآن مجید کے حافظ بنے، 3 بچے جنہوں نے حفظ کیا اور 4 بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل پڑھا، یہ 7 بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ حضرات اساتذہ کرام کی محنت ہے اور اس ادارے کا کردار ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ بچے دنیا میں نہیں آئے اور ماں باپ نے اللہ سے دعا کر کے مانگا، دنیا میں آ گئے، ماں باپ نے ان کو نام دیا، ان کی تربیت اور پرورش کی، اور پھر ایک دن آیا کہ ماں اور باپ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو کون سی تعلیم دلوائیں اور کس ادارے میں داخل کروائیں۔ صلاح مشورہ ہوتا رہا، بالآخر ایک رات کو ماں اور باپ نے مل کر مشورے کرنے کے بعد فیصلہ جاری کر دیا کہ ہمارا بیٹا کل سے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھے گا۔ انہوں نے جا کے ادارے میں داخل کروایا اور آج ان کا فیصلہ
اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا اور استاذ کی محنت لگی، ان بچوں کے نام کے ساتھ حافظ قرآن کا نام لگ گیا۔ اس میں بچے کی بھی بہت بڑی محنت ہے، اور حضرات اساتذہ کرام کی تو حد درجہ محنت۔ یہ تین چیزیں ہیں، والدین، بچہ اور پھر حضرات اساتذہ کرام اور ادارہ۔ ان تینوں کی محنت کے بعد آج یہ محفل سجی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو دنیا کی کسی چیز کا اتنا شعور نہیں رکھتے، لیکن جب یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے دریا اپنی موج میں چل رہا ہے۔ اللہ پھر ان کے والدین کو یہ فیصلے کی بنیاد پر، علماء نے یہ بات لکھی ہے حدیث کی تشریح میں کہ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، کیوں؟ اتنا بڑا تاج جس کو حدیث میں فرمایا تاج الملک، اعزاز کا تاج، عزت کا تاج، درست فیصلہ کرنے کا تاج، اور اللہ کس کے سامنے پہنائیں گے؟ آج یہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ کسی بڑے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، لاکھ لوگ جمع ہو گئے، 10 لاکھ جمع ہو گئے، لیکن ذرا تصور تو کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت جمع ہوگی، اور میرا اللہ ان سب کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج رکھے گا۔ تو یہ تاج کیوں رکھا جائے گا کہ دنیا میں ماں باپ نے محنت تو اس درجے کی نہیں کی، مار تو بچے نے سہی، تکلیفیں بچے نے برداشت کی، سب سے بڑھ کر محنت استاذ نے کی، لیکن والدین کو اعزاز اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے مستقبل کا فیصلہ اللہ کی قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو وہ کہیں گے ما بلغت ھذا اعمالنا، اے ہمارے رب، ہمارے اعمال تو اتنے نہیں تھے، آج ہمیں یہ اتنا بڑا تاج اور اتنا بڑا اعزاز کیسے مل گیا؟ ہماری نمازیں اور ہماری تو عزیزان من آنکھوں سے نہیں ملتی، کروڑوں سے نہیں ملتی، اربوں سے نہیں ملتی، اور میرے رب کے خزانے سے مفت مل جاتی ہے۔ ان کو اللہ کے دین کا حافظ، قاری اور مفتی بناؤ، ان کو ضائع مت کرو، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرات اساتذہ کرام جنہوں نے بڑی محنت کی، فرمایا استاد ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی ہے کہ ماں باپ دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، بچہ آسمان سے زمین پہ آ گیا، لیکن زمین سے عظمت اور بلندی استاد کی محنت سے ملتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا یہ پیغام بھی ہے کہ جو بچے قرآن کے حافظ بن گئے، ان کے والدین، ان کے سرپرست اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، بچے کو ضائع مت کریں، ان کے مستقبل کی مشاورت اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کر کے آگے چلیں۔ انہوں نے بڑی محنت سے یہ پھول کھلائے ہیں، یہ پودے لگائے ہیں، اساتذہ کرام کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے مشورہ کر کے آگے چلیں۔ اور یہ بچے جو حافظ بنے، ان کو میرا رب کیا اعزاز دے گا؟ اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، حافظ قرآن کو میرا رب کہے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتے پڑھتے جب تیری آخری آیت ہوگی، وہی تیرا جنت میں مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ علماء نے یہ جملہ لکھا، اللہ نے ماضی کو بھی جنت دیں گے، حاجی کو بھی جنت دیں گے، کسی کی جنت چھوٹی،
کسی کی جنت بڑی، کسی کی جنت وسیع، کسی کا طول زیادہ، کسی کا عرض زیادہ، کسی کی جنت میں نورانیت زیادہ۔ حافظ قرآن کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے لیے جنت ماپنے کا آلہ قرآن بنا دیا ہے۔ جتنا میرا قرآن پڑھا اتنی حافظ قرآن کو ملنے والی جنت بڑی۔ قرآن کی عظمت اعلیٰ، حافظ قرآن کی جنت بھی اعلیٰ۔ پڑھتا جائے گا ٹھکانہ وہ ملے گا۔ وقت نہیں ہے، میں تو اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ حافظ قرآن کو اعزاز ملے گا۔ تو عزیز دوستو، اس انسان کی عظمت دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیابی اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیے، اپنی اولاد کو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ غلط راستے کا انتخاب مت کیجیے، وہ تعلیم اپنی اولاد کو دلوائیے جو آپ کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے، خاندان کی کامیابی کا ذریعہ بنے، اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام میں سے کسی کا جملہ ہے، فرمایا شاید دنیا کی ترقی آگے جانے میں ہو، مسلمان کی ترقی 1400 سال پیچھے قرآن کے ساتھ جڑنے اور وابستہ ہونے میں ہے۔ آج اس کو کسی نے غلط راہ لگا دی کہ ادھر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نانا عزیزان من، قرآن سے جڑو گے تو کامیاب ہو گے۔ عزت قرآن میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو گورنر بنایا ہوا تھا ایک علاقے کا، تو انہیں کام پڑا، وہ اپنے کام کے لیے دوسرے علاقے میں گئے۔ پیچھے کسی غلام کو، ایک قبیلے کا غلام تھا، اس کو عارضی طور پر آپ نے گورنری دے دی۔ ارے تم گورنر ہو، جب تک میں واپس نہیں آتا انتظام تم سنبھالو۔ وہ اپنے علاقے سے نکلے، کام کے لیے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں گشت کے لیے موجود تھے۔ ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کو تو ہم نے گورنر کی ذمہ داری دی ہوئی تھی، آپ اپنی رعایا کو چھوڑ کر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے عرض کی، حضرت مجھے کام تھا، ضروری کام کی وجہ سے عارضی چھٹی لے کر یہاں آیا۔ تو حضرت نے فوراً پوچھا، وہ غلام نہیں ہے نوجوان؟ میں نے اس کو گورنر، یہ کیوں؟ تو آگے سے وہ جواب دینے لگے صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہو قارئ لکتاب اللہ۔ کیا فرمایا؟ انہو قارئ لکتاب اللہ۔ حضرت یہ قرآن کا قاری تھا، وعالم بالفرائض، یہ قرآن کا قاری تھا اور دین کے علم کو اچھی طرح سمجھتا تھا، میں نے اس لیے اس کو گورنر بنا دیا۔ ہے غلام لیکن گورنر کس بنیاد پر بنایا؟ قرآن کی بنیاد۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ جملہ فرمایا، الا، ہاں تمہاری بات اب میں سمجھا، اور میرے آقا کا فرمان اب میرے سامنے چمک اور دھمک رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میرا اللہ اسی قرآن کی برکت سے بہت ساروں کو عزت عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، اور اسی قرآن کو اپنے دامن کے ساتھ جوڑنے والے بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان من، اس امت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی نجات وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیے، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے قرآن کے حافظ بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں،
یہ قرآن کے حافظ بھی ہوں، یہ انجینئر بھی ہوں، یہ قرآن کے حافظ بھی ہوں، یہ دوسرے شعبوں میں بھی کام کرنے والے ہوں، جب ان کی تعلیم کا آغاز قرآن ہوگا تو پھر یہ ڈاکٹر جب دوائی لکھے گا تو وہاں پر دوائی بھی لکھے گا، آقا نامدار کی دعائیں بھی مریضوں کو بتائے گا۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو، ابن الحیثم کو دیکھو، ابو علی سینا کو دیکھو، ڈاکٹر کمال الدین الدمیری کو دیکھو، یہ 6 اور 7ویں اور 8ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ سارے ڈاکٹر ہیں، یہ سارے سائنسدان ہیں۔ میں نے ابو علی سینا کے حالات پڑھے، 7 سال عمر تھی، 7 سال عمر تھی، قرآن کے حافظ تھے، 13 سال عمر تھی، دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر بن گئے، آپریشن کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، دوائیاں ایجاد کی، علم الطب اور علم الجراحہ پر کتابیں لکھی۔ عزیزان من، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیجیے، پھر آپ نے جو علم دلوانا ہے وہ دلوائیے، لیکن قرآن کی تعلیم کے بغیر مت چھوڑیے۔ یہ کون سی تعلیم ہے جو قرآن کے بغیر شروع ہوتی ہے اور قرآن کے بغیر ختم ہو جاتی ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور جس کو آپ قرآن کی تعلیم دیں گے، پھر باپ بھی پیچھے کھڑے ہو کے بیٹے کے پڑھے گا قرآن مقتدی بن کر، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں بیٹے کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وہ کہے گا پیچھے اس امام کے۔ ایک شب نماز میں کعبہ کو میری پیٹھ تھی، میں تھا امام، میرا باپ تھا مقتدی۔ نعرے تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عظمت قرآن، امیر معاویہ، امیر معاویہ، امی عائشہ صدیقہ، حضرت عمر بن خطاب۔ تو عزیزان من، پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، ہم شرکت کرتے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں سن کر خدا جانتا ہے دل خوش ہوتا ہے۔ ہمارے سارے دوست احباب شہر میں کام کر رہے ہیں، لیکن قاری حذیفہ صاحب کو اللہ نے خاص فضل و کرم اور عنایات سے نوازا ہوا ہے کہ یہ اپنے کام میں حد درجہ شوق سے، لگن سے کام کرتے ہیں اور معیاری درجے کا کام کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی محنت کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے، بارآور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ آپ سے پیسوں کا تعاون نہیں چاہتے، اپنی اولاد کو ان کے ادارے میں داخل کروائیں، یہی آپ کا تعاون ہے۔ محبت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی خدمت کریں، یہی آپ کو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مدارس کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی دعا فرمائیں ڈاکٹر نور زادہ صاحب کے لیے، جن کا آج انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی بھر کے تمام نیک اعمال کو، عبادات کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلا ووسع مدخلا واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم، أنت الأعز الأكرم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت و بخشش فرما۔ آج کی یہ مبارک مجلس، ختم قرآن مجید کی مجلس، یا اللہ ہم سب تجھ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، سارے مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں اولاد کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ ہر ایک ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، نبی کے گستاخوں کو تباہ و برباد فرما، صحابہ کے دشمنوں کا منہ کالا فرما، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے، فتنوں سے، فرقوں سے، گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن، خوشحالی، ترقیاں اور تحفظ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اور موت ایمان اور کلمہ شہادت پر فرما، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، خاص اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم کی پیاری شفاعت کا حقدار اور مستحق بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مبارک جام کوثر پینا نصیب فرما، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جانا یا اللہ ہم سب کے حق میں مقدر فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں، خیر فلاحیں اور کامیابیاں نصیب فرما، ہر قسم کے شرور، بلیات، مصیبات، آفات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو مزید ترقیاں نصیب فرما، قرآن کا محافظ، دین کا چوکیدار بنا، ان کے اساتذہ کرام کی محنت کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما، یا اللہ ادارے کو ترقیاں نصیب فرما، ساری خدمتیں محض اپنی رضا کے لیے اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے جتنے بھی اکابر حضرات اساتذہ کرام اس دنیا سے جا چکے یا اللہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اجر و ثواب ہمارے حضرات اکابر کی روحوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں، خیر فلاحیں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ مرحوم ڈاکٹر صاحب کی کامل مغفرت و بخشش فرما، ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو اس غم، جدائی اور صدمے کے موقع پر صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد ادھر ہی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد ساتھیوں نے کچھ اکرام کا انتظام کیا ہے، تو یہ جو انتظامیہ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور ابھی نماز اذان دیتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔